بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، شبیر حسن میسمی صاحب نے اپنے بیان کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات کی کہ ان کی اکیڈمی نے، ان کے ریسرچ سینٹر نے ایک نیا قرآن دریافت کر لیا ہے۔ علمی حلقوں میں بہت ہنگامہ ہوا اور اہل تشیع کی نسبت سے جو تحریف قرآن کے عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، اس کو ہوا دی جانے لگی کہ اب تو شیعہ عالم نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک نیا قرآن ڈھونڈ لیا ہے۔ اور میسمی صاحب کے یہی الفاظ تھے کہ ہم نے ایک نیا قرآن ڈھونڈ لیا ہے، اصل قرآن ڈھونڈ لیا ہے۔ بہت ہنگامہ ہوا، بہت سے لوگوں کو موقع بھی مل گیا اہل تشیع پر کیچڑ اچھالنے کا، ان کے خلاف بات کرنے کا۔ تو جواد نقوی صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے مفصل بیان ریکارڈ کروایا عقیدہ تحریف قرآن سے متعلق، اور انہوں نے اپنے علماء کرام کے اقوال نقل کیے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ علامہ خوئی کا حوالہ دیا، علامہ طبرسی کا حوالہ دیا، شیخ صدوق کا حوالہ دیا۔ یہ معتبر علماء ہیں اہل تشیع کے، جو سند ہیں ان کے ہاں۔ وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور انہوں نے غیر محسوس طریقے سے ان لوگوں کا بھی رد کیا جو شیعہ کے سٹیج پر آ کر اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے خطباء اور واعظین کا بھی رد کیا، اور بڑی خوبصورت بات کی جواد نقوی صاحب نے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ اہل سنت کے عوام، اہل سنت کے علماء ان لوگوں سے سنتے ہیں جنہیں قرآن خود پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو بظاہر چونکہ وہ شیعہ کی مجالس میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے منہ سے تحریف قرآن کی باتیں سن کر پورے مسلک پر عقیدہ تحریف قرآن کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اور موجودہ عالم شبیر حسن میسمی صاحب کی اس بات نے بھی لوگوں میں ہنگامی پیدا کرتی۔ جو اختلاف شروع سے چلا آ رہا تھا، ایک الزام تھا، بظاہر وہ سچ ثابت ہونے لگا، نظر آنے لگا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ تو میں سمجھتا ہوں تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے میسمی صاحب نے جب دیکھا کہ حالات اور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی بات کی وضاحت بھی پیش کی۔ ان کا وہ بیان بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، اور انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ میری اس بات سے جو ہنگامہ پیدا ہوا ہے، میری بات کو غلط سمجھا گیا ہے۔ ان کی مراد کیا تھی؟ اب مجھے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ان کی طرفداری کر رہا ہوں، اگر کر بھی رہا ہوں تو میں صحیح بات کی حمایت کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی کی تائید یا کسی کی حمایت یا اس کی مخالفت کی بات نہیں ہے، حق کی بات کر رہا ہوں کہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے تحقیق کریں۔ تو میسمی صاحب کا وضاحتی بیان بھی آ گیا، اور جواد نقوی صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس تحریف قرآن کے مسئلے کو بیان کیا کہ تشیع میں، مکتب اہل بیت میں کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اتنے معتبر علماء جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم خام خواہ ان کی نسبت سے یہ عقیدہ بیان کریں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ سوچیں، ہم اپنے بڑے بڑے علماء کی ویڈیوز میں بہت کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جو بظاہر غیر شرعی معلوم ہوتی ہیں، وہاں تو کبھی ہم نے ایک دم سے فتویٰ نہیں لگایا، احتیاط کرتے ہیں، وضاحت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میسمی صاحب نے وضاحت پیش کی، اور معقول بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری مراد کیا تھی کہ قرآن مجید کا جو اصل نسخہ ہے، ائمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، وہ ہم نے کہیں سے دریافت کیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور خام خواہ اس کو اس قرآن مجید کی
اس کو معاذ اللہ غلط کہہ کر اور ایک نیا قرآن ایجاد کر لینا، ایسی کوئی بات میسمی صاحب نے نہیں کی۔ بظاہر الفاظ سے اگر معلوم ہوا بھی تو اس کی وضاحت میسمی صاحب نے کر دی ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، صحابہ کے پاس ایسے نسخے موجود تھے، بہت سے صحابہ کے پاس قرآن کے نسخے تھے، تو مولا علی کے پاس بھی ایک نسخہ تھا قرآن کا، تو میسمی صاحب نے اس کو دہرایا کہ ہماری اکیڈمی زہرا اکیڈمی نے یہ تحقیق، یہ خدمت سر انجام دی کہ اس قرآن کو ڈھونڈا اور ریسرچ کی کہ یہ وہی کاغذ ہے جو مولا علی کے زمانے کا کاغذ تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے، اور میسمی صاحب نے وضاحت کی کہ اس قرآن میں اور موجودہ قرآن میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر انہوں نے وضاحت پیش کر دی ہے تو اس وضاحت کو قبول کر لیا جائے۔ شیعہ میں کوئی بھی قرآن کی تحریف کا قائل نہیں ہے، علم کی بات کرے، تحقیق کی بات کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔